جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مڈ آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ مڈ آفر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ چاہے آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل جیسا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب، میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ،
مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی نے مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح کے ہی تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے کر البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے بچہ گا کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، کسی بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ لے کر کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی پکتا۔ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دنشملی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے ایسے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم انلمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موم سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی، یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تعریف والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمال انسانوں کو ایگلینڈر دی گریٹ، اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچان، اس نے مالک کو پہچان، اس نے رب کو پہچان، وہ گریٹ ہے۔
اللہ سے سونا، چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ نیند تو سکم سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ تو یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے کیوں ہے، اور بیگم خانے کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن ضوم بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشد بن خساء بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جعجی بن ناحس بن ماخی بن عیفی بن حکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن بیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامح بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن ویدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالر بن اسفق شاہ بن سام بن نور بن لامد بن لتو شاد بن ادریس بن یلک بن ملد الگیل بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، کیونکہ سناؤ تو پھر میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ۔ اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مقصد؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے
پیاپ کو پیار ملا، وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ ارے یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے گورے نہیں لکھے گئے، تو وہ پھر وہ کہنا اچھا ٹھیک میں تمہارا امتحان لیتا۔ کب کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس، اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں؟ کہنا ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی۔ میں نے کہا جیو کو لاؤ او کیو کیو جیو کوئی ملا جیو تو ملا، وہ ایسے ریٹ گیا لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے؟ تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناسین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تجھ سے میں بچ کے ہی رہوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تو تم 4 دن لوگ سنتے نہیں بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ، کہ وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے انہیں لگے گا جیسے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا، اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی کرنی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میلی پائی یا نہیں پائی، وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا۔ 1951 میں تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا
اب ان کو خوشبو لگاؤ تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہمیں خوشبو لگائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ، وہ کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی گوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا جائیں اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے۔ کہ اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، پھر اللہ اسٹاپ کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری۔ میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو دستن دیکھ۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار، اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے، اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی، اب تمہارا رب سنائے۔ یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے، تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمیں پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر۔ یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے، چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جگہ چوندے، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو، تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا، اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 خرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو۔ اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، 10 خرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے، خوش؟ اسلم کیا حال ہے، خوش؟ ایک ایک سے پوچھے۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟
18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے، یہ بکواس ہے، کیڑے نہیں، دردیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ جس دن بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. اس سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوٹنے پڑتی. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے، یہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ کے برا حالت. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، یہ وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے پہ لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو ایک دن میں چلا گیا، رات کوئی 12 بج رہے تو سردیوں کے دن تھے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر کالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ؟ کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. ادھر اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیے، شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئی. 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھے، مسافر ہو بال نہ رکھے. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے. روزہ چھٹی اجازت، مسافر و چھوڑ. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ حج پیسے والوں. ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرا رب نے کہا 4 کام کا، صرف 4. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا. ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے. تیسرا حسن خلیقت، اپنے اخلاق کا شکر. ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو. استاد تمہارا روحانی باپ ہے،
چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام ان بازار میں بیچ۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، ان سے آنکھیں بند کرو، جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔